اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 243۔ تمہیں موت سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے تھے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پہلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے کہ وہ ڈرپوک، سست اور کمزور اتنی تھی کہ ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود جہاد میں مر جانے کے خوف سے بستی چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ موت جس سے وہ بھاگ نکلے تھے ان پر مسلط فرما دی، پھر کچھ عرصے بعد انہیں اپنی قدرت کاملہ سے نئی زندگی عطا فرما دی، اور اس طرح مار کر دوبارہ اٹھا کر ان پر واضح کر دیا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے فائدہ ہے، اور ہمیں یہ بتا دیا کہ تم کبھی ایسا نہ کرنا۔ واضح ہے کہ دیکھنے سے مراد علم کے ذریعے جاننا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علم ترا کے لفظ کے ذریعے کبھی تو اس آدمی کو مخاطب کیا جاتا ہے جو پہلے سے اس واقعے کو جانتا ہو، اور کبھی اس کو مخاطب کیا جاتا ہے جو پہلے سے نہ جانتا ہو۔ بس اس آیت میں ذکر کیا گیا واقعہ مشہور تھا، اس لیے جو لوگ پہلے سے جانتے تھے تو ان کی یاد دہانی کے لیے اور انہیں عبرت دلانے کے لیے یہ سنایا گیا، اور جنہوں نے اس واقعے کو پہلے سے نہیں سن رکھا تھا تو ان کی معرفت کے لیے اور انہیں عبرت دلانے کے لیے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ علم تعلم کی بجائے علم ترى ذکر کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتیں ایسی سچی اور حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں کہ جیسے بندے نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اس طرح یقین رکھنا چاہیے۔ فقال لهم اللہ موتوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ مر جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوتے ہی وہ سب کے سب موت کے گھاٹ اتر گئے۔ جس موت کے ڈر سے بھاگے تھے اسی میں پکڑے گئے۔ پھر اور لوگ ان کے پاس آئے تو وہ انہیں دفن کرنے سے عاجز آگے، انہیں دفن نہ کر سکے۔ بالآخر انہوں نے درندوں سے بچانے کے لیے ان پر ایک باڑ بنوا دی اور انہیں وہیں رہنے دیا۔ ان کو اسی حالت میں پڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ 8 دن گزرے تھے، بعض کہتے ہیں کہ ان کے بدن تک گل گئے تھے اور صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں۔ ثم احیاہم، پھر انہیں زندہ کیا تاکہ وہ عبرت حاصل کریں اور جان لیں کہ اللہ رب العزت کے حکم اور اس کے فیصلے سے بھاگنا ممکن نہیں ہے۔ یہ موت سزا کے طور پہ تھی۔ قاضی ابوبکر بن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ موت عقوبت تھی، یعنی سزا اور تنبیہ کے طور پر تھی، موت اجل نہ تھی جو کہ عمر پوری ہونے کے بعد آتی ہے۔ اس لیے سزا اور تنبیہ کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی تاکہ اپنی عمر کو پورا کر لیں۔ اگر یہ لوگ اپنی عمریں پوری کر چکے ہوتے تو پھر اس دنیا میں واپسی نہ ہوتی، اس لیے کہ موت اجل کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جاتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے زندہ کیا تاکہ وہ عبرت حاصل کر کے کامیابی حاصل کرے، اور تم سے ان کا حال بیان کر دیا تاکہ تم بھی ان لوگوں کے واقعے سے بصیرت حاصل کرو۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور ایسے واقعات سے عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ان قدرت کے نشانوں سے ہدایت حاصل کر کے شکر ادا کرتے۔ کفار تو بالکل ہی ناشکرے تھے، اس لیے کہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور اہل ایمان بھی اکثر ناشکرے ہیں، اس لیے کہ جیسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا ویسا شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا درس۔ اس آیت میں بیان کیے گئے واقعے کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد شہادت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ابھارا ہے، توکل اور اللہ کے فیصلوں کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیا ہے۔ نیز یہ واقعہ آنے والی آیت کے لیے تمہید بھی ہے، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس کے لیے تمہید بھی، ابتدائی گفتگو بھی بن سکتی ہے۔ نمبر 2، موت سے پھر بھی نہیں بچ سکتے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے خوف سے، جہاد وغیرہ سے بھاگ نکلنا انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا، بلکہ مجرم بنا دیتا ہے کہ اپنی جان کو اللہ کے حکموں پر قربان کرنے سے کیوں پیارا سمجھا۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، اگر شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ نمبر 3، آپ اپنا جائزہ لیں، اللہ رب العزت کے بے شمار فضل و احسان کے باوجود لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے، دین ملنے پر شکر نہیں کرتے،
دنیا ملنے پر بھی شکر نہیں کرتے۔ بس آپ بھی اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کہیں آپ تو ناشکروں میں سے نہیں ہیں۔ اگر طبیعت میں ناشکری ہے یا تھی تو پھر ابھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور سچی سچی توبہ کرے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار جسمانی، روحانی، ایمانی، قرآنی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ شکر ادا کرنے کے لیے اس آیت کا ورد بہت اکثیر ہے، فائدہ مند ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یا رب مجھے توفیق دے دیں کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک عمل کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجئے۔ میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں شامل ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بار بار رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کی بے سکونی ختم ہوگی اور پریشانیاں ختم ہوگی۔ شکر کی بہت کمی ہے، آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہے میرے اوپر کیا پریشانی آئی ہے، کیا مسئلہ بنا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ حالانکہ اللہ کے احسانات کو سوچنا چاہیے اور بار بار سوچنا چاہیے، پھر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب